السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 10 ربیع اول۔ نمبر 1، اصحاب القریہ، بستی والے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان سے شرک و کفر اور شرک و فساد کو دور کرنے اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا، مگر بستی والوں نے نہیں مانا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر ان کے ساتھ کر دیا۔ تینوں پیغمبروں نے وہاں کے رہنے والوں کو یقین دلایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں، مگر اس پر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، مذاق اڑانے لگے اور مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے۔ اسی حالت میں بستی کے کنارے پر رہنے والے ایک نیک آدمی نے آ کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگ، اللہ کے ان پیغمبروں کی بات کو مانو جو تمہیں حق کی راہ دکھاتے ہیں، اور میں تو اسی ایک خالق و مالک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ان کی بات نہ ماننے کے بجائے غصے میں آ کر قوم نے انہیں شہید کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو ان کی ایمانی جذبات اور پیغمبروں کی تصدیق کی وجہ سے جنت عطا کی۔ وہ اس پاکیزہ مقام کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش میری قوم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کردہ ان نعمتوں کو دیکھ لیتی۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے ان پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ظلم و ستم میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ایک ہولناک چیخ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو میں برکت۔ حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ نے شادی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے بطور مہر کوئی چیز تلاش کی مگر ان کو نہیں مل سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع اور ابو ایوب 2 صحابی کو اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس 3 سا جو کے بدلے گروی رکھنے بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ جو لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آدھے سال تک اس میں سے کھایا اور پھر اس کو ناپ لیا تو وہ اتنی ہی تھے جتنے شروع میں تھے۔ تو حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو نہ ناپتے تو تم اس میں سے پوری زندگی کھاتے رہتے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سجدے والی صورت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ نوٹ: سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ اور آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت گناہوں سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ لپیٹ لیتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ قیامت کے قریب مغرب سے سورج طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں دین کے خلاف سازش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان خیانت کرنے والے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے تو پردہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب یہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کارروائیوں کو جانتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ
ताला फरमाता है, ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है। अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो वो तुमको तुम्हारे अजर व सवाब अता फरमाएगा और तुमसे तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा। नंबर 8, दोज़ख का दरख्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़क्कुम जो जहन्नुम का एक दरख्त है, इंतहाई कड़वा है, का एक कतरा भी दुनिया में टपक जाए तो उसकी कड़वाहट की वजह से तमाम दुनिया वालों का जीना मुश्किल हो जाए, तो अब बताओ उस जहन्नुमी का क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही ज़क्कुम होगी। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, तलबीना से इलाज। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून पहुँचाता है और रंजो गम को दूर करता है। फ़ायदा, जो बरली को कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है उसको तलबीना कहते हैं। नंबर 10, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए हदिया देने को हकीर ना समझे, ख्वाह वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। खुलासा, पड़ोसियों को आपस में हदिया देते लेते रहना चाहिए और कोई किसी चीज़ को लेने देने में हकीर ना समझे। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारे हदीस मुबारक पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह के इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।